سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، جس کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نامنیاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی، اس کو ہٹا دیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہم تمام تنظیمیں تو غیر ممالک کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، جو ہمیں استعمال کر کے اپنے مذموم عزائم پورا کر رہے ہیں۔ اس نقطے سے میری اکثری جدوجہد کا واپسی کا سفر شروع ہوا، اور اپنے واپسی کے سفر کو مزید تقویت دینے کے لیے میں نے مزید تحقیقات کرنا شروع کیا، جس سے بہت سے مزید راز آشکار ہوئے، جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بلوچ آزادی پسند لیڈران جو اس وقت خود تو تمام غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے اس وقت بیرون ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے ڈاکٹر لنظر کا بیٹا ملیشیا میں، اختر ندیم کا بیٹا فرانس میں، اور ڈاکٹر دین محمد کا بیٹا اور سمیع الدین کا بھائی منصور عمان میں ڈاکٹر لنظر کا کاروبار اس وقت سنبھالے ہوا ہے۔ وہیں پر ایک عام سولجر جو اس وقت پہاڑوں میں لڑ رہا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ اگر انہی لیڈران یا ان کے اہل و عیال کو بخار بھی آ جائے تو اعلیٰ اسپتالوں میں یا بہترین علاج کراتے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران ایک عام سولجر زخمی بھی ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان سے بھی جاتے ہیں۔ بلوچ مسلح تحریک ایک گینگوار کی شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں ذاتی اور گروہی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلاً ایربیار مری، میران مری دونوں بھائی ہیں۔ دونوں بھائیوں میں کرپشن کے معاملات کو لے کر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور بی ایل اے سے یو بی اے بنتا ہے، اور یو بی اے اور بی ایل اے کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس بی ایل اے اور یو بی اے کی لڑائی میں مرتا کون ہے؟ ایک عام سولجر، اور دونوں بھائیوں کو نقصان تک نہیں پہنچتا۔ ایربیار مری ڈاکٹر لنظر و اسلم کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک 80 سالہ بوڑھا مامو رام دل مری کو اٹھایا جاتا ہے، جو تاحال مسنگ ہے۔ بی ایل اے کے خود کے کہنے کے مطابق اس کو بی ایل اے نے اغوا کیا ہے۔ اسی طرح تنظیم میں سینئر اور جونیئر ساتھی اندرونی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور گینگوار کی طرز پر ان کو مارا جا رہا ہے۔ امیر بخش، سگار ایڈوکیٹ، امل پرکانی، خلیل ساچان، کمبر مبارک قاضی، زاہد عرف مراد، وارث فوجی، رحمت اللہ شواز، ایک لمبی لسٹ ہے۔ کن کن کا نام لوں؟ شاید چند ہی یہاں بیان کر سکتا ہوں، جو اپنے ہی تنظیمی ساتھیوں یا تنظیمی سربراہان نے مارے ہیں۔ میں بذات خود مکرن ڈویژن کا ایک اہم کمان اور میرا شمار اہم قائدینوں میں ہوتا ہے، اسی ستم ظریفی کا شکار ہوا ہوں۔ جب اس دوران میں ایک ہمسایہ ملک میں تھا تو مجھے پریشر تھا کہ میں اپنا ایک گروپ بنا کے براس کا حصہ بن جاؤں۔ اس میں بی ایل ایف اور اس کے اتحادی اور اس ملک کے انٹیلیجنس والوں کی طرف سے یہ پریشر تھا مجھے، تو میں اس بات سے انکاری رہا۔ اس کے بعد مجھے گرفتار کرایا گیا۔ کئی مہینوں پابند سلاسل ہونے کے بعد دوستوں کی کوششوں سے ضمانت پر رہا ہو گیا، تو باہر نکل کے بہت سے چیزوں کا تحقیقات کیا تو پتہ چلا اس کے پیچھے براس اور بی ایل ایف کا براہ راست ہاتھ ہے۔ میرے 2 ساتھی اب بھی مسنگ ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام مسعود عرف میرا، کامریڈ عرف جلیل ہے۔
مجھے اب بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ بھی نہیں۔ تو اس نقطے سے میں بہت سے چیزوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آیا یہ کیسی آزادی کی تحریک ہے، آیا یہ کیسی آزادی کی جنگ ہے۔ اگر آپ کسی لیڈر کے برعکس، اس کے مفادات کے برعکس کھڑے ہو جائیں یا آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو یا مار دیا جائے گا یا کسی ہمسائے ممالک میں جیسے کہ مجھے گرفتار کرایا گیا ہے۔ تو اس سے میری واپسی کا جو سفر ہے اور مضبوط ہو گیا، اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے ریاست میں آ کر اپنے ریاست کے اندر رہتے ہوئے یہاں جو مسائل ہیں ان کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کروں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہیں، ہماری بقا اسی میں ہے، ہم یہاں رہ کر اپنی قوم، اس کی فلاح اور اس کی بہبود کے لیے پرامن جدوجہد کریں۔ اور جو دوست اس وقت پہاڑوں میں ہیں، میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آج جو چیزیں میرے ساتھ ہوئے یا جن دوستوں کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ ہوئے ہیں، یا غیر ممالک جو یہ کھیل کھیل رہا ہے ریاست کے اندر ہمیں استعمال کر کے ریاست کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، اس کے حصے نہ بنیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ میری طرح کئی سال گزر جانے کے بعد تب جا کے آپ کو حقائق کا علم ہو اور آپ واپسی کا سوچیں۔ یہ بیتے جو سال ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، یہ سال بہت سنہرے ہوتے ہیں، پھر یہ واپس نہیں آتے۔ تو ان دوستوں کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سازش کا حصہ نہ بنیں، اس پروکسی کا حصہ نہ بنیں۔ جہاں لیڈر ناجائز پیسوں سے اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، وہیں آپ اپنے بچوں کا مستقبل کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو آپ آ جائیں اپنے ملک میں، یہاں ایک پرامن زندگی گزاریں۔ اور ریاست سے بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس وقت پہاڑوں میں ہیں، کسی نہ کسی طرح ان کی ذہن سازی کی گئی ہے، ان کو ورگلایا گیا ہے، وہ اس ملک کے بچے ہیں، ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے کہ وہ واپس آ کر اپنے ملک میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرامن زندگی گزاریں۔ تو میں آپ سب لوگوں کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو بھی کوئی سوال ہوگا تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، مگر اس کے علاوہ میں ایک کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بھائی اردو میں بات نہیں کر سکتے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو ان کا نام عبدالرشید اور کماش اور عدادات ہے، بلیدہ زامران سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سن 2009 میں انہوں نے بی ایل ایف جوائن کیا، بی ایل ایف سے بی آر اے سے بی این اے کا سفر ہے ان کا۔ 15 سال کی زندگی انہی پہاڑوں میں اس نے گزارا ہے، اور اپنے متعلق بلوچی میں آپ سب سے بات کرے گا، تو اس وجہ سے اردو میں نے